أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ قاری صاحب. بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے. ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی امت کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. بے شک ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. پہلے سیگمنٹ میں 3 آیات تھی، اس سیگمنٹ میں 1 آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مزید اپنی نعمت کا ذکر فرمایا ہے، اظہار فرمایا ہے. اب بنی اسرائیل کے لیے میدان تہ میں کیا کیا انتظامات ہوئے. بادل کا انتظام اللہ نے فرمایا ہم نے کر دیا. کھانے کا انتظام اللہ نے فرمایا ہم نے کر دیا. پینے کا انتظام، پانی کا انتظام بھی ضروریات زندگی میں سے ہے. تو کیا ان کے لیے انتظام ہوا اس پانی کا؟ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے پانی کا کوئی مستقل اب بندوبست ہو کہ ہم جو ہے وہ اس سہولت سے متمتع ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. استسقى موسیٰ لقومہ، اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا. استسقى پانی طلب کرنا، یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. اسی سے نماز استسقاء بھی ہے، اور یہ اللہ سے پانی طلب کرنا یہ نبیوں کی سنت بھی بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی طلب کیا، خود حضور علیہ السلام نے بھی نماز استسقاء ادا فرمائی. تو پانی طلب کرنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے نماز پڑھنا، یہ گویا سنت طریقہ ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پر ماریں، چٹان پر وہ عصا مارنے کا حکم ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا کمال کا عصا ہے، لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بلکہ ضمن میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لاٹھی پاس رکھنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی ہے، خود حضور علیہ السلام بھی لاٹھی مبارک کا استعمال فرماتے تھے اور آپ نے اس کا ذکر بھی فرمایا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اپنے عصا کو جو ہے وہ پتھر پر ماریں، تو وہ عصا کتنا باکمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہاں وہ اس دریا میں جہاں اللہ نے حکم دیا کہ آپ ماریں تو اس نے پانی کو خشک کر دیا، وہاں پہ اس طرف کا پانی ادھر، اس طرف کا پانی ادھر، اور یہاں بالکل اس کا الٹ آپ دیکھیں وہ کام کر رہا ہے۔ اب کہا کہ پتھر پہ مارو تو پتھر پہ مارا تو اس سے پانی نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اس میں کمال رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے اللہ پاک نے اس کو سراسر معجزہ فرما دیا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ جو ہے وہ عصا ماریں چٹان پر، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ پڑے اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم میں 12 قبیلے تھے، تو اگر کوئی ایک ہی چشمہ پھوٹتا تو یہ پانی پہ بھی لڑتے رہتے، کہیں لڑائیاں تھی پانی پر، جھگڑے تھے پانی پر، کہیں یہ جھگڑا تھا کہ میں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھانا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے اپنا گھوڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، اور وہ لڑائیاں ان کی نسلوں تک جاتی تھی۔ تو اللہ نے دیکھیں نعمت عطا فرمائی تو اس کو پورے طریقے سے عطا فرمایا کہ بھئی یہ تمہارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے، یہ تمہارا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ نہر آتی تھی قبیلے تک، تو اپنا انہوں نے چشمہ، ہر ایک کو حکم ہوا کہ اپنا اپنا چشمہ کھود لو، تو اس کے اندر وہ پانی آ کے اس الگ نہر سے جو ہے وہ جمع ہو جایا کرتا تھا۔ الگ الگ نہر، الگ الگ چشمہ، وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا۔ قد علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنے جو پینے کی جگہ ہے اس کو جان لیا اور اس کو معین کر لیا، ہر ایک نے اس کو متعین کر لیا کہ یہ ہمارا کنواں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، یعنی انداز جیسے جنت میں نہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو، دیکھو ان کو وہاں پہ کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، کیوں؟ اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مشقت نہیں ہے۔ من اور سلوہ کا پچھلے پروگرام میں ذکر آیا تھا، اس نعمت کا کوئی مشقت نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اب دیکھیں پانی کا ذکر آیا ہے، پانی کہاں کہاں سے بھر کے لانا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں نلکوں کے آگے کتنی لائنیں لگی رہتی ہیں، اور کہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ فن فجرت، ان کے لیے کیا انتظام ہوا؟ فن فجرت کا لفظ استعمال ہوا نا، جیسے فجر کا وقت آتا ہے اور رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے نا، ایسے زمین پھٹی ہے اور اس نے خشکی کو پانی سے بدل دیا۔ کتنی اللہ پاک کی ان پر نعمت ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، یعنی بغیر مشقت کے اللہ تمہیں کھانا بھی دے رہا ہے، بغیر مشقت کے اللہ پاک تمہیں پانی بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو اپنے نبی کا وسیلہ مل گیا، ان پر موسیٰ علیہ السلام کے صدقے کرم ہو گیا۔ امتوں پر کرم ہوتے ہی نبیوں کے وسیلے سے ہیں، آپ یقین کریں۔ اور اس کے ضمن میں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں ذرا تقابل کے انداز میں کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معجزے عطا فرمائے ہیں، وہ ہر نبی کے معجزے سے ایک جداگانہ شان رکھتے ہیں۔ یہاں تو دیکھیں کہ پتھر سے پانی نکلا نا، تو پتھروں سے تو پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، پتھروں سے پانی نکلتا ہے، زمین کے اندر سے پانی تو نکلتے ہیں، یہ تو فطرت کا طریقہ ہے، اس کا اظہار ہوا، ہے وہ معجزہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کہیں عصا ماریں اور چشمہ نکل آئے، لیکن انہوں نے 12 چشمے نکالے، یہ معجزہ ہے، مگر بہرحال پانی تو نکلتا ہے پتھر سے۔ اور حضور علیہ السلام کا معجزہ آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کرام جب پانی کی کمی کا شکار ہوئے
تو حضور علیہ السلام نے ٹب کے اندر، برتن کے اندر اپنے ہاتھ مبارک رکھے ہیں تو اللہ نے حضور کی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا، اور پانی نکلے جا رہا ہے اور برتن بھرے جا رہے ہیں، جانور بھی اس سے پی رہے ہیں، اس سے لوگ بھی پانی پی رہے ہیں، ساری ضروریات پوری ہو گئی۔ اور صحابہ کرام نے اس چشمے کا جو منظر بیان کیا ہے نا، جو حضور کی انگلیوں سے جاری ہوا، دیکھیں پتھر سے پانی نکلتا ہے، انگلی سے کسی کے پانی نہیں نکلتا، اللہ نے حضور کو کیسے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تو وہ پانی جو ہے وہ نکلا، اور صحابہ کرام دیکھیں حضور علیہ السلام کے اس چشمے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو 1500 تھے، اگر لاکھ بھی ہوتے تو وہ چشمہ سب کو کافی ہو جاتا، وافی ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے ہم دیکھیں صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا وسیلہ مل گیا، انہیں اپنے نبی کا وسیلہ مل گیا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے سارے انتظامات ان کے ارد گرد ہوتے جاتے ہیں، ایک آواز لگاتے ہیں، یہ ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ ہمیں یہ عطا کر دیں، آپ ہمیں یہ عطا کر دیں، آپ ہمارے لیے یہ طلب کر لیں۔ اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے طلب کرتے ہیں اور ان کا کام ہو جاتا ہے، اور ان کو فوراً جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت میسر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، تم کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز استسقاء ادا فرمائی تھی تو آپ نے سب کے لیے پانی مانگا، جہاں جہاں پانی پہنچا حضور علیہ السلام کی دعاؤں سے ایک جو ہے وہ طویل فہرست ہے اس سلسلے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے پانی وہاں پر پہنچا۔ پھر فرمایا آخر میں کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو، زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو، یعنی اللہ پاک کی نعمت کا جو استعمال ہے وہ آپ شکر کے طور پہ کریں۔ اگر نعمت کے بعد کہیں پر فساد پیدا ہو جائے، فساد کرنے والا انسان بن جائے، تو اللہ کی وہ نعمت انسان کے پاس سے واپس ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے وہ عطا فرمائی، اور جب شب قدر مجھے مل گئی تو بعض لوگ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے شب قدر کو اٹھا لیا، یعنی اس کا علم اٹھا لیا۔ اب یہ نہیں پتا کہ کس رات میں ہے، آپ اس کو تلاش کریں، حالانکہ پہلے بتا دیا گیا تھا۔ تو آپ جب بھی زمین میں باہم گتھم گتھا ہوتے ہیں، باہم فساد کرتے ہیں، یا آپ لڑائی جھگڑے کی طرف جاتے ہیں، یا آپ کوئی بھی فساد کی صورت روئے زمین پر پیدا کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو نعمت ہوتی ہے وہ آپ سے واپس لے لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو صاف فرما دیا گیا کہ جب آپ کو اللہ پاک نے یہ 12 چشمے عطا کر دیے ہیں تو پھر آپ نے اس میں فساد نہیں پھیلانا ہے، اور آپ نے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور یہ پھر ان چشموں پر ایک طویل عرصے تک قائم رہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوتا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی پانی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ 6 لاکھ لوگ تھے اور ان کی اولادیں پیدا ہونا شروع ہوئیں تو آپ دیکھیں کہ یہ 10 لاکھ 12 لاکھ تک گئے، اور اس عرصے میں جو ہے وہ ان کی اولادیں بڑی ہو رہی ہیں، ان میں جو ہے تناسل کا سلسلہ جاری ہے، مگر مجال ہے اس پانی کی کبھی کوئی ان کو کمی پیشی واقع ہوئی ہو، اس پانی کی ان کو کبھی بھی کوئی جو ہے وہ مشکل اور دقت پیش آئی ہو، تسلسل کے ساتھ اوپر سے من و سلوہ اتر رہا ہے اور زمین کی تہہ سے ان کے لیے پانی نکل رہا ہے۔ تو یہ 60 آیتیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئیں یہاں پر، اور بنی اسرائیل کے ذکر کا جو سلسلہ ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتوں کا سلسلہ ہے وہ اللہ پاک نے یہاں پر جاری و ساری فرما دیا، اور یہ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو نوازا اور کس طریقے سے ہم نے ان کو اپنی یہ نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرمائی ہیں۔ آج عملی زندگی کے اندر بھی انسان اگر اس طرف متوجہ ہو جائے کہ کس طرح کھانے پینے کا انتظام اللہ اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، کس طرح نعمتوں کو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔
ہمارے نبی نے بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے نا، کہ آپ اگر نہر کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو پانی کو ضائع نہ کریں. یعنی کہ آپ نے نہر کو دیکھا تو آپ، یعنی کتنی احتیاط کا حکم ہے یہ. تو ایک انسان جو ارد گرد اس کے نلکے کھلے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ بیسن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ٹوٹی کھولی ہوئی ہے اور پانی گرے جا رہا ہے اور وہ دانت صاف کر رہا ہے یا کوئی اور بھی عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں، یہ بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. آپ ان علاقوں کا تصور کریں کہ جہاں صبح لوگ پانی کے لیے لائن لگاتے ہیں تو شام کو ان کو ایک برتن کے اندر پانی ملتا ہے. اور کتنی ہی رپورٹس اس پر آتی ہیں کہ جسم تک فروخت کیے جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صرف پانی مل جائے. کتنے علاقوں کے اندر یہ گھنونا کام، یعنی ان کی مجبوری بنا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو پانی ملے گا. روح تڑپ جاتی ہے ایک انسان کی سن کر، اور انسان اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم کس قدر اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور کس قدر ہم اللہ پاک کے شکر کے جو ہے وہ اہل بنتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کا شکر کریں، اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں. یہ نعمتیں اور یہ شکر، اور یہودیوں نے جو کام کیے ہیں نا، میں نے وہ حدیث شروع میں بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ سارے کام تم کرو گے. تو ناشکری کے وہ طریقے ہمارے ارد گرد لوگوں میں موجود ہوتے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیات آپ تک پہنچانے کا، ان کو پڑھنے کا، سمجھنے کا صرف یہی فائدہ ہے اور صرف یہی اس کا مقصود ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنا عمل بہتر کر لیں. ہم اپنی مشابہتیں ان قوموں کے ساتھ نہ پیدا کریں کہ جو اللہ سے دور ہوئے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا اور وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گئے. اگلی آیات کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی فضیلت کو ان کی ذلت میں تبدیل کیا، کس طرح ان کی بلندیوں کو ان کی گہرائیوں میں اللہ نے تبدیل فرمایا. یہ اللہ نے یہ کہانی بھی آگے ان کی بتا دی ہے کہ یہ ہمیشہ پھر بافضیلت نہیں رہے، یہ ذلت کی طرف چلے گئے. یہی ایک اصول ہے خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا اور خدا کی نعمت کو اپنے پلے باندھ کر اللہ کا قرب پا لینا. اور جو انسان بھی اس سے غافل ہوگا یا انحراف کرے گا، وہ اللہ کے قانون کی شکنجے میں ضرور آئے گا. وہ کسی امت سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، خدا کا قانون سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے اٹل ہے، اس کا فیصلہ سب کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں قومی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، پانی، کھانا پینا، رہن سہن، بادل بارش، مکان، چھت، بستر، چارپائی، کرسی، جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں، شاید اب تو جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، میں کہتا ہوں نعمتیں ظاہری بڑھتی جا رہی ہیں، سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں. خوف آتا ہے کہ کہیں ہم نعمتیں دنیا میں ہی ساری ہماری استعمال نہ ہو جائیں اور آخرت میں ہم اللہ سے محروم نہ ہو جائیں. ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے آخرت کو مقصود بنانا چاہیے. اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ جڑے رہنے کی، نشانیوں سے جڑے رہنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے.